المؤمنین، اللہ ان کا مددگار جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے اللہ فرما رہا ہے مددگار ہیں۔ اب یہ بات قرآن نے ارشاد فرما دی، اس کا مطلب ہے جس طرح مدد کرنے والا اللہ، تو اللہ کی عطا کردہ طاقت سے بندے بھی بندوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب پچھلا تصور ہو تو پھر یہ تصور ناقص ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اگلی قرآن مجید میں ارشاد خدا جس طرح ارشاد یہ ہے، اسی طرح پاک پروردگار فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اللہ فرماتا ہے اور کوئی بات نہیں، تمہارا مددگار اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور ایمان والے مددگار ہیں۔ اللہ مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ جب چاہے، جس کی چاہے، جتنی چاہے مدد فرما دے۔ اللہ کا رسول مددگار ہے اللہ کی عطا سے، اور ولی مددگار ہے اللہ کی عطا سے، محمد کی خیرات سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی ہم کہتے ہیں یہ مدد کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اب خود نہیں، اللہ کی عطا سے کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والا رسول اللہ ہے۔ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا۔ اب یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو نظام ہے کہ الزام لگا دینا، مسلک آپ کا، جماعت آپ کی، نظریہ آپ کا، ہم کہتے گئے اے اہل علم، علم سے انصاف کرو، الزام نہ تھوپو، ہم سے بھی پوچھو، ہماری کتب، بنیادی کتب کو ضرور سامنے رکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ہمارے ہاں تصور ہے کیا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر سنو، محض الزام لگانا، یہ کسی پر الزام تھوپ دینا، اس فلسفے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جسے بخاری نے بیان کیا، جلد 2 صفحہ نمبر 1024 پہ ارشاد مصطفی ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق کے لخت جگر نور نظر سیدنا عبداللہ ابن عمر شاگرد رسول، مراد رسول کے لخت جگر، وہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ رضی اللہ عنہما یراکم شرار خلق اللہ وقال انکم من تلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ فرماتے تھے اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ وہ گئے جو یہ سمجھتے گئے کہ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ جو آیات کفار پر
مومنوں پر نازل ہوئی ہے ان کو مسلمانوں پر چشمہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ناقدین میں، مخالفین میں یہ پرانی بیماری ہے کہ وہ آیت بتوں والی ولیوں پر، کفار والی، معاذ اللہ صالحین و عارفین و کاملین پر چشمہ کرتے ہیں، حالانکہ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے غیر نہیں ہے، اللہ کے دوست ہیں۔ ولی اللہ کا دوست ہے، ولی اللہ کا شریک نہیں، دوست ہے، اللہ کا دوست ہے۔ چنانچہ اب ان کی بات آتی ہے توحید کی، کہ توحید کی بات بنیاد کیا ہے اور اس کی وضاحت کیا ہے۔ پھر وہ وضاحت کرتے ہوئے بعض اوقات ایسے پٹڑی سے اترتے ہیں کہ وہ شدت میں پوری بیس کو، گراؤنڈ کو اڑا دیتے ہیں۔ ان کا اب ایک ان کی توحید سنیے، وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں توحید یہ ہے اللہ کے سوا خواہ کوئی نبی، ولی، جن، فرشتہ کسی میں بھی نفع نقصان اور بھلائی وغیرہ پہنچانے کی قدرت نہیں۔ یہ ہمارے معاصرین کے ہاں شدت پسند طبقہ کی یہ توحید ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں یا خدا کی بخشی ہوئی بھی اگر کوئی مانے تو یہ بھی شرک ہے۔ یعنی تم یہ کہو نا کہ خدا نے تو کچھ بخشا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی، ولی، پیر، شہید وغیرہ کوئی بھی عالم اس دھرتی میں تصرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے از خود یا پھر باللہ اللہ کی طرف سے بھی، تو ایسا شخص وہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روح سے مشرک کہلائے گا۔ اب یہ توحید آ گئی اس شدت پسند طبقے کی طرف سے، انہوں نے اپنے طور پر قرآن کا، حدیث کا مفہوم بیان کیا۔ اب ایک توحید کا اصول اور اس کا روٹ ہم سے بھی سن لیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں، کرنی ممکن، اس کو ہولی بول سکتے ہو۔ ہم کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، احد گئے، سمد گئے، لم یلد ولم یولد گئے۔ ہم کہتے ہیں وہ ذات میں بھی شریک نہیں کوئی اس کا، شفاعت میں بھی، افعال میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ وہی سب کا خالق، وہی سب کا مالک، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جب جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم کہتے ہیں توحید یہ۔ اب انہوں نے بیچ میں جو مرچ مسالہ لگایا کہ کوئی بھی ایسا کر ہی نہیں سکتا اگر کوئی سمجھے کہ وہ رب کی طرف سے بھی کر رہا ہو۔ پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ سنا، کراچی کے یوٹیوبر ہیں مسعود صاحب نامی کوئی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی کہنا کہ اللہ نے ان کو بخشا ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا بھی خارج از اسلام کہلائے گا۔ تو ہم نے کہا بھئی یہ تو بالکل آپ نے عجیب بات کہہ دی۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی توحید میں من دون اللہ یعنی بت اور ہیں، انبیاء اور ہیں، رسول نظام اور ہیں، صالحین اور ہیں، اللہ کے عطا کردہ نعمتوں کو بانٹنے والا طبقہ وہ گئے جو خدا کی بارگاہ کی، رسول کی خیرات امت میں بانٹ رہے ہیں۔